ناظرین اس ٹائم ہم حضرت بابا قائم سائم شاہ جو ہیں، قائم سائم شاہ، ان کے دربار میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ادھر کو جو روڈ ہے یہ غلام محمد آباد فیض آباد چوک پہ نکلتا ہے، اور پھر ادھر سے ہوتے ہوئے یہ سرگودا روڈ کو بھی یہ لنک نکل جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں باہر آئیں گے تو یہ کھلونوں کی دکانیں ہیں، بچوں کے کھلونوں کی دکانیں ہیں، دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ اس طرح جب ہم ادھر آئیں تو یہ برتنوں کی دیواریں، برتنوں کی یہ ناظرین یہ اس طرح آئیں تو پھر یہ برتنوں کے کپ وغیرہ چینی کے، اور یہ سارے بابا جی کے یہاں سے سوغات کے طور پہ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ مٹی کے کچے برتن یہ دیکھیں ناظرین، مٹی کے برتن ہیں یہاں پہ، اور یہ سٹال لگے ہوئے ہیں اور مٹی کے برتن ہیں بہت ہی خوبصورت۔ یہ دیکھیں یہ برتن ہے بابا جی کے سرکار کے، اور یہ سامنے یہ چراغوں کے لیے ہے، اور وہ سامنے یہ بابا جی سے عقیدت ہے ان کو، یہ بھائی صاحب کو، یہ بھائی صاحب ہیں۔ اور یہ دیکھیں ناظرین کجیاں ٹوٹیاں ہیں، کچے برتن ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ۔ یہ ایک سٹال ہے جس پہ یہ حوضری کی چیزیں ہیں، ٹروزر ہے، اجرک ہے، اور یہ بھائی صاحب ہیں۔ ہاں جی ٹوپیاں دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، یہ باہر کا منظر ہے۔ یہ دیکھیں آپ بابا حضرت بابا قائم سائم شاہ سرکار، یہ بازار پہ ابھی آپ کو ہم دکھا رہے تھے مکھانے وغیرہ اور اس کی دکانیں ہیں۔ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین دروازہ ہے، یہاں سے ہم انٹر ہوں گے۔ یہ یہاں سے یہ دیکھیں ناظرین انٹر ہو رہے ہیں۔ یہاں جوتیاں رکھنے کے لیے دونوں طرف کھانے بنے ہوئے ہیں جوتیوں کے لیے۔ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت عکاسی کی گئی ہوئی ہے، یہ جامع مسجد ہے ان کی، اس میں ماشاءاللہ بالکل برصغیر میں جس طرح مسجدوں کی عکاسی ہوتی ہے، جو نقشہ نگاری ہوتی ہے، وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا خاتم المرسلین۔ تو ناظرین اس کے یہ جو گنبد ہیں سفید سفید رنگ کے، یہ 5 عدد ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ 5 عدد بہت ہی خوبصورت اس مسجد کو، یعنی کہ 4 چاند لگا دیے ہیں اس کو بندے۔ 2 چھوٹے ہیں ایک سائڈ پہ، پھر سینٹر میں بڑا گنبد آ جاتا ہے، پھر 2 چھوٹے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مسجد کا بڑے ہی خوبصورت رنگوں سے ہلکے ہلکے گرین اور یلو کلر کی، اس کے بعد بلو رنگ میں اس کا کنٹراسٹ بنایا گیا ہے۔ دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مینار ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین، خوبصورت مسجد۔ اور پھر اس طرح یہ احاطہ سین ہے، اور احاطہ سین سے یہ جو جگہ ہے یہ والی، یہ محفل سماع کے لیے اور کی گئی ہے۔ ہم سب پر اپنے پیارے نبی کے صدقے کرم فرما، یہاں پہ یہ لکھا، اور یہاں پہ محفل سماع تو نہیں مگر یہاں پہ وہ سامنے دیکھیں آپ، یہ دربار ہے ماشاءاللہ خوبصورت دربار کا گنبد سبز سبز، پیر قائم سائیں سرکار، پیر قائم سائیں سرکار کا دربار ہے۔ اور دوسرے جس طرح ہم پہلے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ بہت سارے دربار شریف جتنے بھی ہیں، ان سب دربار شریف کی طرح یہاں بھی بہت بڑا سین، وسیع اور عریض اور ساتھ خوبصورت مسجد کا امتزاج اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا کہ دوسرے بڑے بڑے درباروں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کو مسجدیں قائم اور نماز قائم کرنے کا تو تلقین ہوتی ہے، یہ آپ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کریں، اللہ کا حکم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ابھی آپ ان کا حال احوال بتاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا۔ یہ خوش آمدید دربار حضرت بابا سائیں سرکار۔ حضرت بابا قائم سائیں سرکار کا تعلق قریبی چک 7 جیم بے سے ہے۔ آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے گہری عقیدت تھی۔
آپ ان کا جو یہ دربار شریف کا بھی کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کا بھی دربار اسی طرح کا بنا ہوا ہے جس طرح اپنے داتا سرکار حضور کا بنا ہوا ہے، جبکہ آپ نے جو بیعت کی تھی حضرت میاں غلام رسول جن کا جو مزار شریف ہے وہ ٹوبے سے جھنگ روڈ پر واقع ہے، باغ والی سرکار۔ آپ یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ حجرہ ہے آپ کا، اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور اس حجرے میں یعنی کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حجرہ شریف ٹائلوں کا رنگ برنگی ستونوں پر اور دیواروں پر نقشہ نگاری ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ ناظرین، بہت خوبصورت مزار، خوبصورت لوگوں کی طرح، خوبصورت ولی اللہ کی طرح۔ یہاں پہ ایک بہت پیارا شعر لکھا ہوا ہے مین دربار پہ روضہ مبارک کے پاس، اے بے ساکیوں کے داتا ناقصوں کے والی، خالی نہیں گیا ہے در سے تیرے سوالی۔ ماشاءاللہ یہ دربار شریف کا اب مین جو ہے یہ وہ ہے قائم دین المعروف حضرت بابا قائم سائیں سرکار۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، یہ ہے کہ وہ دربار شریف 40-45 سال ہے 40-45 سال انہاں دی کوئی کرامات اور کوئی تاکہ لوگ انہاں دا دیکھن جی۔ فیض داد صاحب دا، اچھا جی، فیض داتا صاحب دا۔ ہاں سارا نقشہ نا ہاں جی داد صاحب دا جی۔ ہاں جی، اسی دیکھ رہے سی اپنے ناظرین نوں دس بھی رہے سی کہ باہر سارا نقشہ جڑا ہے یہ انہاں دا ہی انہاں دا ہے۔ سرکار نے منگیا نہیں کسی کو۔ اچھا ماشاءاللہ، جو بھی سی وہ اپنے آپ کرتے سی۔ ناظرین یہ حضرت بابا قائم سائیں سرکار کے خادم ہیں بابا صاحب، بابا صاحب، اور انہاں دا وصال کدوں ہویا سی جی؟ 17 رجب یعنی کہ 16 مارچ 1987 بروز منگل کو ہوا تھا، مرکز تجلیات۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں فاتحہ خوانی بھی کریں گے، بابا جی نے ہمیں اندر بلایا ہے روزے پہ، تو یہ اب دیکھیں، میری بلا سے زمین و آسماں بدل جائے، نگاہ یار نہ بدلے جہاں بدل جائے۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہی تو کرامات ہیں ان پیروں کی، ان سرکاروں کی، جنہوں نے لوگوں کو سبق دیا اس اسلام کا اور اسلام کی طرف راغب کیا، نمازوں کے لیے راغب کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے راغب کیا۔ یہ پیر وہ پیر ہیں جو اس ٹائم 19ویں صدی کے اندر لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو انہوں نے سارا کچھ کروایا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ عقیدت مند آ رہے ہیں باہر، اور ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کلی معلوم علاقہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا باری تعالیٰ، آج ہم حضرت بابا قائم سائیں کے دربار پہ آئے ہیں، ان کے توسط سے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کروا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ دے مرتے ہوئے، اور کلمہ حق نصیب فرما۔ یہ بابا جی کے سرکار کے صدقے سے ہم لوگوں کو بھی نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو بابا جی ہیں یا خادم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ خدمات کا صلہ دے، آمین جی، آمین۔ یہ گنبد دکھا دے بس۔ کی تھی، اور پھر ابھی آپ کو گنبد دکھایا تھا، بڑا ہی خوبصورت گولڈن نقش و نگار ہے اس کے اوپر، بہت ہی خوبصورت گولڈن رنگ سے کیا ہوا ہے۔ نماز عشق میں دعا بھی حرام ہے، سبھی کچھ تو شامل ہے رضائے یار میں۔ ماشاءاللہ، آپ ان کے ان اشعار سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے ان کو اللہ تعالیٰ کے تصوف اور سے لگاؤ تھا۔ داتا گنج بخشی آپ کو مشہور ہے، کر کرم کرو کرم اب ہم پہ دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ بابا جی سرکار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔
یہ بابا جی سرکار کے حجرے میں اور روضہ کے پاس یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اب ہم آپ کو آگے اگلا دکھاتے ہیں اس روضے سے باہر نکل کے سلام کرتے ہوئے. بہت زیادہ گرمی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سفید رنگ کے سنگ مرمر سے ان کے یہ پورے ستون بنے ہوئے ہیں، جس طرح داتا جی سرکار کے، داتا جی حضور کے بنے ہوئے ہیں. خواجہ غریب نواز عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت عکاسی ہے حضرت داتا سرکار کے دربار کی. تو ابھی ہم آپ کو تقریباً دوسری طرف بھی دکھاتے ہیں. یہ دوسری طرف ہے. یہاں پہ آپ کو یہاں پہ بھی شعر کافی سارے لکھے ہیں. فقیری جھلکتی ہے ان کے شعروں سے. فقیری بخش دیتے ہیں ایک پل میں فقیروں کو شہنشاہی، یہ ادنا سا کرشمہ ہے غلامان محمد کا. واہ سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ بخش دیتے ہیں ایک ہی پل میں فقیروں کو شہنشاہی. یہ شہنشاہی نہیں تو اور کیا ہے کہ بڑے آرام سے وہ اپنے آرام فرما رہے ہیں. لوگ وہاں آ کے ان پہ درود و سلام اور قرآن پاک اور دوسری چیزیں پڑھ کر بخش رہے ہیں. تو یہ ادنا سا کرشمہ ہے غلامان محمد کا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے، تو ان کو یہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے بھی. تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، اب تھوڑے ہیں یہاں پہ. اس ٹائم صبح کا ٹائم ہے. دیتا ہے مرادیں سب کی تو وہ داتا ہے، دیتا ہے مرادیں سب کی، تیری سرکار میں کوئی نظر انداز نہیں. یہ بالکل سرہانے والی سائڈ پہ باہر والی بیرونی ہے لکھا ہوا، اور یہ دوسری سائڈ پہ عورتوں کا ہے جہاں پہ بالکل الگ ہے. عورتیں اسی سائڈ پہ صرف آ سکتی ہیں. بالکل سرہانے کے کتبے والی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے رک جائے جس سے یورش آلام و روزگار، وہ تیرا نام پاک ہے وہ تیری یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے اشعار سے صاف اس بات کا ایک چیز کا پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے یہ بزرگ جو تھے وہ تصوف اور کشف کا علم رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کرامات اور معجزات جو ان کو دی گئی تھیں اس پہ دسترس تھی. لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے، اور ایسے نہیں کہ لوگ آ کے یہاں پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے طفیل یہ مانگتے ہیں. یہاں دوسرے جگہوں کی طرح بھی یہاں پہ یہ دیکھیں صحن کے بالکل اس سائڈ پہ یہ چراغ رکھنے کی جگہ ہے. چراغ رکھنے کی جگہ ہے اس طرح. اچھا وہ ہے اچھا. اور وہ انجمن داتا گنج بخش علی حجویری، وہ سامنے زینہ جا رہا ہے، اوپر مسافر خانہ ہے جو کوئی رات کو دور دراز سے علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے ہے. اور وہ سامنے لنگر شریف 2 ٹائم یہاں تقسیم ہوتا ہے. بابا جی 2 ٹائم لنگر شریف تقسیم ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تیل، اور لوگ اپنے تیل جلاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنی مرادیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے طفیل یہاں پر ان کے سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا کرتا ہے ان نیک بندوں کے ذریعے. اور یہ نیک بندوں کا وصال جب ہو جاتا ہے، وصال کا مطلب ہوتا ہے اگلی دنیا میں جا کے ملنا. اور جب وہ اگلی دنیا میں جا کے ملتے ہیں تو پھر ان کو دکھایا جاتا ہوگا کہ یقیناً دنیا میں دیکھیں آپ کہ آپ کے جو جہاں آپ درس دیا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ جو ہیں ابھی بھی زندہ تعبیر ہیں جگہیں، اور یہ رہتی دنیا تک قائم دائم رہیں گی انشاءاللہ. یہاں پہ جو دربار پہ خادم ہیں بابا محمد سرور صاحب، ان کا پورا نام ہے خادم بابا محمد سرور صاحب. یہ ہیں بابا محمد سرور صاحب، ماشاءاللہ خادم ہیں، 50 سال سے یہاں خدمت میں ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ 3 روزہ محفل سماع بعد نماز عشاء بھی ہوتی ہے، اور ان کا عرس پاک آ رہا ہے 18 صفر کو، یعنی 5 ستمبر بروز منگل، 19 صفر 6 ستمبر بروز بدھ، 20 صفر 7 ستمبر بروز جمعرات 2023 کو. یہ آپ نوٹ کر لیں، جنہوں نے آنا ہے تو آپ ادھر آ کر
ہاں جی مستفید ہوں. بابا جی سرائی نے بتایا ہے ہمیں سرکار محمد سرور صاحب نے. دوسرے علاقے کی طرح دوسرے مزارات کی طرح مقدس مقامات کی طرح یہاں پہ بھی قبریں ہیں جو ہیں. یہاں پہ یہ چودھری احمد حسن ناگرہ، یہ صدر انجمن داتا گنج بخش علی حجویری، دربار عالیہ حضرت بابا قائم سائیں، یہ 27 ستمبر 2004 کو وصال ہوا. یہ بابا جی فضل محمد، تاریخ وفات ان کی ہے 12 اکتوبر بروز ہفتہ. سید غلام قادر شاہ، تاریخ وفات 15 دسمبر 1954 یعنی کہ 1954 میں یہ فوت ہوئے تھے، پردہ کر گئے تھے. سید عارف شاہ سید زادے ہیں، تاریخ وفات ہے 10 اگست 1960. ناظرین یہ بہت پرانا دربار ہے، بنایا بالکل نئے طرز پہ ہے اور حضرت داتا علی حجویری کے بالکل نقشے کے مطابق. تو اب ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے. یہاں پہ لنگر بھی ہوتا ہے، بابا جی بتا رہے تھے سرور صاحب 2 ٹائم. ابھی دکھاتے ہیں جی آپ. یہ تندور ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں لنگر شریف کے لیے، دوپہر کے لنگر شریف کے لیے اس ٹائم یہ روٹیاں لگ رہی ہیں. بابا جی جو ہیں سرور صاحب یہاں پہ بھی اپنی خدمات دیتے ہیں. اور یہ سامنے وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہے ہیں 2 ہمارے بھائی، خدمت بھی کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں، اور وہ سامنے جہاں پہ خشکا اور پیڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں پیڑے کیے جاتے ہیں. یہ مشین ہے جہاں آٹا وغیرہ گوندتے ہیں. یہ بھائی صاحب بھی ادھر ہی ہوتے ہیں اور یہ یہاں کے انتظام وغیرہ دیکھتے ہیں. تو یہ لنگر خانہ ہے جو تقریباً یہاں پر یہ شروع سے ہی چل رہا ہے. صبح اور شام بابا جی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی چلتا تھا جب وہ تھے. تو جب نہیں ہیں وصال کر گئے ہیں تب بھی یہ لنگر شریف کا جو ہے فیض جاری و ساری ہے جو تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. یہ بالکل بیک سائیڈ ہے، یہ نیچے ممبر ہے، ممبر رسول جو ہوتا ہے اس کا بیک سائیڈ ہے، پچھلی دیوار. یہ سین احاطہ ہے اس کا جہاں مسافر خانہ تھا. یہ 5 گنبد اب آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے یہاں سے مسجد اوپن ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے جو پہلے شروع میں دکھایا ہے تو وہ مسجد تھی. بڑا گنبد آپ دیکھیں، ساتھ 2 چھوٹے گنبد، پھر اس سے 2 چھوٹے گنبد. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت عکاسی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم شاہی قلعے میں مسجدوں میں آ گئے ہیں، شاہی مسجدوں میں. یہ شاہی مسجد سے کم نہیں ہے ہماری یہ مسجد. دربار عالیہ حضرت بابا قائم سائیں سرکار فیصل آباد. جی فیض آباد جو ہے یہ چوک میں غلام محمد آباد میں واقع ہے. جو سرکار بھی آنا چاہیں، جو لوگ آنا چاہیں، داتا صاحب کے یہ مرید تھے، عشق تھا ان کو داتا صاحب سے. تو یہ اب آخر میں ہم ان کی تصویر دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. نگاہ فقیر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کسرا کیا ہے. دوبارہ کرتے ہیں. فقیر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. قلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. تو اجازت چاہتے ہیں اب بابا جی سرکار سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک ہستیوں پہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی رکیے، درود پاک پڑھیے. درود پاک پڑھ کر تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ گواہ بنا سکیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا ہے، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ثواب یہ سارا کچھ جو ہے یہ اکیلے ہم نہیں لینا چاہتے، آپ لوگوں کو بھی دینا چاہتے ہیں. اس لیے سبسکرائب کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو جناب اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.